ارشاد ہے پروردگار عالم کا کہ اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں، انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی نعمتوں کو گن سکے، شمار کر سکے۔ جتنی نعمت آپ سوچ سکتے ہیں ان تمام نعمتوں کو آپ اپنے سامنے رکھیے، اور ان تمام نعمتوں میں سے ایک نعمت کو اگر پروردگار عالم اس کائنات سے اٹھا لے تو کائنات کا کیا عالم ہوگا۔ ایک نعمت، کتنی نعمتیں ہیں اللہ کی یہ نہیں معلوم۔ اللہ کہہ رہا ہے تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم نہیں گن سکتے، شمار نہیں کر سکتے اللہ کی کتنی نعمتیں۔ ایک نعمت اگر اللہ جو ہے ہم سے لے لے، اس کائنات سے لے لے، تو کائنات کا وجود ختم ہو جائے۔ کبھی غور ہم لوگ کرتے ہیں کہ وہ نعمت کتنی عظیم ہے۔ ساری نعمتیں اپنی جگہ کے اوپر بہت اہم ہیں، لیکن میں ایک نعمت کی بات کر رہا ہوں کہ اگر وہ ایک نعمت اگر دنیا سے اڑ جائے تو پھر کیا ہوگا۔ اس ایک نعمت کا نام ہے پانی۔ اگر دنیا سے، دنیا کی سرزمین سے اگر پانی ختم ہو جائے کیا ہوگا؟ دنیا چلے گی؟ زندگی چلے گی؟ کیونکہ پانی ہی جو ہے وہ ہماری اور ہر چیز کی زندگی کا سبب ہے، جس کو ہم لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ پانی بہت معمولی ہم لوگ سمجھتے ہیں، جبکہ وہ اللہ کی کتنی عظیم نعمت ہے کہ اگر اللہ اس کو ہٹا لے، چھین لے، تو نہ ہم ہوں گے، نہ جانور ہوں گے، نہ درخت ہوں گے، کوئی بھی نہیں ہوگا۔ ساری چیزوں کا دار و مدار جو ہے وہ کس چیز کے اوپر ہے؟ پانی کے اوپر ہے۔ پانی ہی سے اناج پیدا ہوتا ہے، پانی ہی سے پھل پیدا ہوتے ہیں، جو ہماری زندگی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ کبھی ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں تو کبھی سوچتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اس کو کیسے پیدا کیا، کیسے بنا جائے۔ دعوت فکر ہے یہ۔ بھائی روٹی کھاتے ہیں، چاول کھاتے ہیں، دال کھاتے ہیں، سبزی کھاتے ہیں، گوشت کھاتے ہیں، جو بھی چیز ہماری چیز ہے غذا کی شکل میں، کبھی سوچتے ہیں ہم لوگ کہ کس نے بنایا؟ اور جو نوالا ہم لوگ کھاتے ہیں اس کی کوئی گارنٹی ہے کہ وہ حلق سے نیچے بھی اتر جائے؟ اگر حلق سے نیچے نہیں اترا تو پھر کیا ہوگا؟ ڈاکٹر بھی نہیں بچا پائے گا۔ سوچنا ہے کہ نہیں پروردگار عالم کی ذات کو کہ وہ کتنا رحیم ہے ہمارے اوپر، بندوں کے اوپر۔ نوالا منہ میں ہی رہ جائے یا حلق میں رہ جائے، نیچے نہ اترے تو ہمارا وجود ختم۔ چلیے نیچے اتر گیا، نعمت ہے نا نوالا، نیچے اتر گیا، اب وہ کون سی قدرت اور طاقت ہے جو اس کو جسم کے اندر جا کر کے کئی حصوں میں وہ تقسیم کر دیتی ہے؟ وہ طاقت نہ خون بنے گا، اتنا فضلہ بنے گا، اتنا پسینہ بنے گا، کوئی طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی نوالا جو ہم کھا رہے ہیں تو کیا اس میں خون ہے؟
آپ نکال سکتے ہیں خون؟ بتائیے کوئی خون نکال سکتا اس نوالے سے؟ تو کوئی ایسی طاقت تو ہے جو اس نوالے سے اس نے تقسیم کر کے ڈیوائڈ کر کے رکھا ہے کہ جب وہ ہمارے جسم میں جائے گا تو اتنا خون بنے گا، اتنا غزلہ بنے گا، اتنا پسینہ بہہ کے آپ کے جسم سے باہر آئے گا، اور یہ خون جو ہے وہ آپ کے دماغ تک جائے گا، پیر کے انگوٹھے تک جائے گا۔ وہ کون سی طاقت ہے جو ان تمام چیزوں کو چلا رہا ہے؟ وہ پروردگار عالم ہے۔ غور کا مقام ہے، انسان سوچے وہ سیکھنے والے کے بارے میں۔ آپ دیکھیے ہم لوگ زمین سے اوپر پانی چڑھانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ناظر بھائی، پہلی منزل دوسری منزل پہ پانی آپ کو چڑھانا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ماشاءاللہ سب کو پتہ ہے، ٹلو پمپ لائیں گے نا۔ لیکن اس کی بھی کوئی حد ہے، ایک منزل تک کوئی موٹر پہنچائے گی، کوئی 2 منزل تک، ہے نا؟ ایسا نہیں کہ ٹلو پمپ لے آؤ اور اس سے اوپر والی چھت پہ موٹر جو لگی ہے، جو ٹنکی ہے وہ بھر لو آپ، پھر اسی حساب سے ہارس پاور آئے گا۔ غور کرو آپ، خدا کی قسم جتنا بھی ہم شکر کریں پروردگار عالم کا، زندگی بھر شکر ادا کرے کم نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے ایک پمپ بنایا ہے ہمارے جسم میں، ایک پمپ جس کو دل کہتے ہیں، ہارٹ۔ کتنا بڑا ہوتا ہے، کتنا بڑا ہوتا ہے وہ پمپ، وہ موٹر کتنا بڑا ہے۔ یہ دنیاوی موٹر جو ہے وہ 1 منزل یا 2 منزل یا 3 منزل مطلب الگ الگ کیٹیگری کی آتی ہے، لیکن اللہ نے ایک موٹر فٹ کیا ہے ہر ایک جسم میں۔ اس کا کام آپ دیکھ رہے ہیں، انسان کے جسم میں کتنی رگیں ہیں، کتنی نسیں ہیں۔ اگر کسی رگ میں خون یہ نہ پہنچائے تو وہ حصہ کیا ہو جائے گا؟ یہ اس کا کمال ہے کہ نہیں ہے کہ ایک چھوٹی سی موٹر ہمارے سینے میں فٹ کر دیا ہے، اور وہ نسوں کے لیے سائنٹسٹ اور ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ اگر ساری نسوں اور رگوں کو اکٹھا کیا جائے تو کئی کلومیٹر کا راستہ طے کر لے گی۔ تو ایک چھوٹا سا پمپ جو ہے قدرت نے وہ سینکڑوں کلومیٹر دور تک خون پہنچا سکتا ہے، تو اندازہ لگاؤ کہ قدرت کا کمال کہاں تک ہوگا۔ صلوات پڑھ رہے محمد اور آلہ۔ یہ اللہ کا کمال ہے اور اس کا رحم ہے پروردگار عالم۔ ہر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ ذرا سا دل میں کیا ہو جاتا ہے، چوک ہونے لگتا ہے نا، ذرا سا تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر ڈاکٹر کہتا ہے اوپن کے بعد پھر کتنا لاکھ روپیہ لگے گا، مطلب نسوں کو صاف کرنے میں لاکھوں روپے دینا پڑتا ہے، تب زندگی ہماری واپس آتی ہے۔ تو ہم ڈاکٹر کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ نے ہم کو بچا لیا، پیسہ بھی دیا اور شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ کبھی اس خالق کائنات کا ہم شکر ادا کرتے ہیں جو بغیر مانگے وہ ہمیں ہر چیز عطا کر رہا ہے۔ صلوات پڑھ رہے ہیں محمد اور آلہ۔ تو جو بھی نعمت ہم کھاتے ہیں نا، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ کیسے بنا جائے؟ دیکھیے میں ایک چیز اور بتا دوں، نظر ہوتی ہے ہمارے یہاں، تو اگر کوئی بچہ یا جوان اگر کھڑا ہو کے نظر کھاتا ہے تو کوئی نہ کوئی ٹوک دیتا ہے،
ٹوکتا ہے کہ نہیں ٹوکتا؟ یار بیٹھ جاؤ. اور نیچے جو کھانا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ جواب آپ ہی دیجئے. نیچے جو کھانا ہوتا ہے وہ بھی تو نظر مولا ہی ہے نا، یا کچھ اور ہے؟ پھر جوتا پہن کے کھڑے ہو کے کیوں کھایا جاتا ہے؟ یہاں نظر ہوتی ہے تو کوئی بھی ٹوک دیتا ہے. یا بیٹھ جاؤ. نظر ہے، وہ فرق اتنا ہے کہ یہاں ہاتھ اٹھا کے پڑھا ہے اور وہاں نہیں ہے. ارے نیت سے تعلق ہے بھائی. اگر امام حسین کے نام پہ وہ کھانا بنا ہے تو اس کا بھی احترام واجب ہے، اور ہاتھ اٹھا کے اگر آپ نے پڑھا ہے وہ بھی مولا حسین کے ہی نام کا ہے، اس کا بھی احترام واجب ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور علیہ. اور ہم لوگ اس کھانے کا اتنا احترام کرتے ہیں کہ اتنا کھانا ہے تو کتنا لے لیتے ہیں. ہوس ہماری، ہرس، لالچ. 2 بوٹی میں پیٹ بھر رہا ہے تو 10 بوٹی نکال لیں گے. پڑوسی کا ہم خیال نہیں کریں گے کون ہے، جو بھی ڈش آ رہی ہے آن دو، اوپر سے ہی لے لیا جاتا ہے. دوسرا پلیٹ خالی پڑی ہے اس کو نہیں دیں گے. معاف کیجیے گا بھائی، میں تو نیچے کھاتا نہیں ہوں، اس لیے معذرت کے ساتھ مطلب کوئی یہ نہ سوچے کہ میرے اوپر ہے، کیونکہ میں نیچے جاتا نہیں ہوں. اوپر آتا کھا لیتا ہوں، نہیں آتا تو گھر ہے، اللہ کا شکر ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لیکن میں یہی دیکھتا ہوں اور سنتا ہوں کہ اگر کسی کی پلیٹ خالی پڑی ہے اور بغل والا اس کا خیال نہیں کر رہا، جو آ رہی ڈش میرے بھائی نظر مولا ہے، سب کا حق برابر ہے بھائی. اور پکانے والے نے اتنا انتظام کیا ہے، اسے معلوم ہے کہ 400 لوگ آئیں گے تو 500 لوگوں کا پکواتا ہے. اور اگر اتنا نام یہ پکائے تو یہ نام حسین کی نظر ہے. اللہ اور حسین اس میں برکت عطا کرتے ہیں. صلوات پڑھ رہے محمد اور علیہ. لیکن انسان بڑا اتاولا ہے، ہم بڑے لالچی ہیں، حریص ہیں، دوسروں کا ہمیں خیال نہیں ہے. عورتیں اگر سنیں تو ایک بات کہیں، بچوں سے اور عورتوں سے اور سب سے، امام حسین علیہ السلام کا تبرک جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ مجلس میں اگر سموسہ بڑھ جائے، کچوڑی بڑھ جائے، کچوری، کیلا بڑھ جائے، سیب بڑھ جائے، اگر شربت گلاس میں دے دیا جائے، تبرک تو سب ہے نا. آپ کو کہاں کہاں ملے گا؟ وہ اس کھڑکی پہ ملے گا، اس کھڑکی پہ ملے گا، نیچے سینے والی کھڑکی پہ ملے گا، اوپر یہاں عورتیں جہاں بیٹھی ہیں یہاں ملے گا. کاٹا آدھا آدھا کھرک دیا. میں دیکھی ہوئی بات کرتا ہوں، میں سنی ہوئی بات نہیں کرتا. تبرک حسین کا یہی احترام ہے. یاد رکھو، جو نام حسین پہ تبرک آ جاتا ہے، شہزادی کہتی ہیں اس میں میرا ہاتھ لگ جاتا ہے. اب جو اس طرح سے بے احترامی کرتے ہیں وہ سن لیں کہ جو نام حسین پہ تبرک آ جاتا ہے، چاہے وہ بریان ہو، چاہے وہ روٹی ہو، چاہے وہ سالن ہو، چاہے کوئی بھی تبرک ہو، شہزادی کہتی ہے اس میں میرا ہاتھ لگ جاتا ہے. اور جس چیز میں شہزادی کا ہاتھ لگ جائے، اگر اس کی ہم نے بے احترامی کیا ہے تو یاد رکھو ہمارا حشر وہاں کیا ہونے والا ہے. صلوات پڑھ دے محمد اور
اگر بچے یہ حرکت کر رہے ہیں تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچوں کو روکیں. یہ کہہ کے کوئی اپنا دامن نہیں جھاڑ سکتا کہ وہ بچوں نے رکھا ہوگا, وہ بچوں نے پھینکا ہوگا, پیروں میں آ رہا ہے, نمکین گری ہوئی ہے, روٹی پڑی ہوئی ہے. بریانی جا کے دیکھ لیجیے آج ہوا ہے, بہت پڑی ہوگی, پتہ نہیں گیا نہیں. تبرک حسین ہے, بہت شہزادی کا معاملہ ہے, میں کچھ نہیں کہوں گا. شہزادی کا معاملہ ہے, کیونکہ جب جب عزاداری امام حسین کے بارے میں ہم لوگوں نے عالم سے سوال کیا کہ اس مسئلے میں آپ کیا فرماتے ہیں, اس مسئلے میں آپ کیا فرماتے ہیں, تو سارے عالم نے ہاتھ اوپر کر دیا. از مادر حسین می ترسم, یہ حسین اور فاطمہ کا معاملہ ہے, مجھے ان سے ڈر لگتا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ. سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت بے احترامی ہوتی ہے, بہت دل دکھتا ہے. شرمال بڑھ جائے نا تو آدھی ادھر پڑی ہوگی, آدھی ادھر پڑی ہوگی. ارے میرے بھائی نہیں کھانا ہے یار, کسی غریب کو دے دو. یہ جھوٹا کر کے پھینکنے کا کیا مطلب ہے؟ تبرک ہے. آپ سوچیں گے کہ کیسے شہزادی کا ہاتھ لگتا ہے. سن لیں آپ, ایران کا واقعہ ہے. بچوں نے ایک مجلس رکھی اور اس زمانے کے جو ٹاپ عالم تھے ان کو دعوت پہ بلایا مجلس پڑھنے کے لیے. آئے وقت نکال کے, بچوں نے کہا تھا آپ 10 منٹ پڑھ دیجئے. آپ 10 منٹ, زیادہ نہیں, آپ کے پاس وقت نہیں ہے, 10 منٹ پڑھ دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے 10 منٹ ٹائم نکال. 10 منٹ ٹائم نکال کے آئے, مجلس پڑھی انہوں نے. ٹاپ کے عالم تھے تو مجلس کیسی ہوگی, لیکن مجلس تو مجلس ہوتی ہے بھائی. سمجھ رہے ہیں آپ؟ مجلس پڑھ کے وہ جلدی جلدی جانے لگے, کیونکہ وہ بہت بزی ان کا شیڈول تھا والا. یہاں سے مجلس وہاں پڑھنا تھا, وہاں سے وہاں پڑھنا تھا. جانے لگے, بچے کھڑے ہو گئے کہ نہیں حضور ایک کپ چائے تو پیتے جائیے, تبرک نام ہے حسین کا, ہم نے تبرک کے طور کے اوپر چائے کا انتظام کیا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جلدی لے آؤ. چائے آئی, ٹھنڈی تھی, کیونکہ مولانا کے آنے میں دیر ہوئی تھی, چائے بنی رکھی تھی. بھلے 1 گھنٹہ لیٹ آئے ہوں گے, چائے ٹھنڈی ہو گئی. ان عالم نے 1 گھونٹ چائے پیا, 1 گھونٹ چائے پیا, اور چائے پینے کے بعد بچوں کو دیکھا کہ کوئی میری طرف دیکھ تو نہیں رہا ہے. دھیرے سے گلاس ایک طرف کونے میں رکھ دیا. جلدی تھی اور چائے بھی ٹھنڈی تھی. بچوں کی خواہش اور دل رکھنے کے لیے انہوں نے 1 گھونٹ پی لیا, چلے گئے. رات کو جب سوئے تو شہزادی آ گئی خواب میں. سن لیں آپ, یہ جو تبرک کی بے حرمتی ہم لوگ کرتے ہیں نا, سنیں, عمل کرنا آپ کا کام ہے لیکن سنانا ہم لوگوں کا کام ہے. رات کو شہزادی ان عالم کے خواب میں آ گئی. آنے کے بعد ارشاد فرمایا شہزادی نے کہ مجلس تو تم نے بڑی اچھی پڑھی تھی, چھوٹی صحیح, لیکن مجلس مجھے پسند نہ آئی, قبول ہوئی, لیکن ایک عمل تمہارا مجھے پسند نہیں آیا. یہ گھبرا کے اٹھے شہزادی. کیوں؟ کہا جو چائے میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی تھی اس کی تم نے بے احترامی کیا ہے. صلوات پڑھ دیں محمد اور عالم. کیا شہزادی نے چائے آگے بنایا تھا؟ کس نے بنایا تھا؟ بچوں نے بنایا تھا. شہزادی کہہ رہی ہے میں نے بنایا تھا. تو یہ جو نظر کا اہتمام ہم لوگ آپ لوگ سب کرتے ہیں, تو گویا اس میں ہاتھ کس کا لگ رہا ہے؟ حسین کی ماں کا ہاتھ لگ رہا ہے. اور جو بھی تبرک بازار سے آ رہا ہے اس میں بھی حسین کی ماں کا ہاتھ لگ رہا ہے. اب اگر اس کی ہم بے احترامی کریں, شہزادی کو ہم کیا جواب دیں گے؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یاد رکھیے یہ سب چیزیں کوئی اور نہیں بتائے گا, ہمیں لوگ بتائیں گے, کیونکہ ہم لوگ دیکھتے رہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تبرک کا اہتمام کیجئے, تبرک کا احترام کیجئے.
اور تبرک کا انتظام کرنے والے کو امام حسین کبھی خالی ہاتھ نہیں دیتے کہ تم نے 10,000 خرچ کیا تو وہ احسان نہیں لیتے، یہ بھی یاد رکھیے گا، وہ 10 کا 20 واپس کرتے ہیں۔ احسان ہمیں جتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہی میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا تھا، جو کربلا، نجف سے کربلا جا رہے ہیں نا، مشی ہو رہی ہے، ایک موقف کا بتا رہے تھے وہ کہ 72 کروڑ کی سبیل لگی ہے۔ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے بھی سوشل میڈیا، کتنا خرچ، ایک سبیل، اور نجف سے کربلا تک کتنی سبیلیں لگی ہوں گی؟ بے شمار، 80 کلومیٹر ہے بھائی، ایک سبیل کا خرچ 72 کروڑ۔ ابھی تو چہلم کئی دن باقی ہے نا، 10 دن باقی ہے، یہ ایک دن کا خرچہ ہے، ایک موقف کا ایک دن کا خرچ کون دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے؟ مولا حسین دیتے ہیں بھائی۔ بس یہ مضبوط ہونا چاہیے عقیدہ ہمارا، ہم ایک دیتے ہیں تو وہ 10 دیتے ہیں، ہم 100 دیتے ہیں تو وہ 1000 واپس کرتے ہیں۔ وہ آ کے کہہ کے نہیں دیتے کہ یہ لو تمہارا بدلہ ہے، خزانہ غیب سے آتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آج آپ غور کر کے دیکھ لیجئے کہ آج آپ نے اس سال جتنا خرچ کیا، اگلے سال پھر آپ خود اپنا محسوس کیجئے گا کہ امام حسین نے ہمیں کتنا دیا اگلے سال تک۔ عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اس لیے میں بہت ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، میرے بھائیوں، بہنوں، ماؤں اور بہنوں، بچوں، تبرک کا اہتمام کرو۔ نہیں کھا سکتے، کسی غریب کو دے دو، کسی غریب کو نہیں دے سکتے، کسی جانور کو کھلا دو، پاؤں کے نیچے مانا جائے، ایسے بھی روزی روٹی کا احترام۔ لوگ ہوتے ہیں روٹیاں بچ جاتی ہیں سڑک پہ پھینک دیتے ہیں، اور جس دن اللہ نے رسی کھینچ دی، ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی جو تھا پہلے خوشحال تھا، سن لے شاید کام آ جائے، خوشحال تھا، لیکن دھیرے دھیرے اس کی خوشحالی تنگی میں بدلنے لگی۔ سمجھ رہے آپ؟ تنگی میں بدلنے لگی، غربت میں بدل گیا ہو۔ یہ واقعہ یاد رکھیے گا، کام آ سکتا ہے بھائی۔ آج کل تک وہ بہت خوشحال تھا، لیکن آج سے وہ اس کے ہاں کیا ہونے لگا؟ ایک وقت کھانا پک رہا ہے تو ایک وقت فاقہ، تنگ دستی۔ اس زمانے کے کسی عالم یا عامل کے پاس گیا ہو کہ ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ میرا معاملہ کل کچھ اور تھا اور آج کچھ اور ہے، وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا جاؤ اپنے گھر کا برتن لے کے آؤ، تمہارے گھر کا برتن جس میں کھانا پکا ہے نا، وہ برتن لے کے آؤ۔ وہ کہنے لگا مولانا صاحب میں برتن کہاں سے لے کے آؤں؟ کولر ہے، بھگونا ہے، پتیلی ہے، فلانا ہے، میں کیسے لے کے آؤں؟ کہا ایک کام یہ کرو، برتن نہیں لا سکتے نا، اس کا فوٹو کھینچ لو، فوٹو لے کے آؤ، لیکن فوٹو اچھے سے کھینچنا، کام آ سکتا ہے یہ واقعہ۔ برتن کے اندر کا، اوپر کا نہیں۔ اور وہ سمجھ نہیں رہا ہے کہ یہ کیوں مولانا صاحب فوٹو کیوں منگوا رہے ہیں؟ پہلے برتن، اب برتن کی معذرت کی تو انہوں نے کہا اندر کا فوٹو لے کے گیا، فوٹو کھینچ کے۔ انہوں نے فوٹو غور سے دیکھا، ہر برتن میں جو کھانا پکتا تھا اتنا اتنا پڑا ہوا تھا، ہر برتن میں چاول ہے تو اس میں پڑا ہوا ہے اتنا، سالن ہے تو اس میں اتنا سبزی پڑی ہوئی ہے، سمجھ گئے آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کروں؟ ارے جس گھر میں کھانے کا احترام نہیں ہوتا اس گھر سے پروردگار عالم رزق اٹھا لیتا ہے۔ کل
تمہارے گھر میں کھانے کا احترام ہوتا تھا تو اللہ برکت پہ برکت دے رہا تھا، لیکن جب سے تمہارے گھر میں وہ چیز ختم ہو گئی تو برکت بھی آنا ختم ہو گئی ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد اور آلہ۔ تو کھانے کو ہمیں ضائع نہیں کرنا ہے۔ ہم لوگ کتنا ضائع کرتے ہیں، یہ تو اس کا کرم ہے جو دے رہا ہے۔ کیوں آصف بھائی؟ اتنا کھانا ہوتا ہے اتنا لیتے ہیں، کتنا پھینکتے ہیں ہم لوگ؟ پھینکتے ہیں نا۔ وہ دے رہا ہے تو کرم ہے نا اس کا، ہاتھ کھینچ لے تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اس کا احترام کرو بھائی، رزق ہے۔ دوسری بات یہ کہ نظر مولا ہے، نظر مولا ہے، احترام کرو۔ نعمت بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں؟ بے شمار۔ ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت جو ہے اللہ کی کیا ہے؟ وہ سرکار دو عالم کی ذات ہے۔ دیکھیں وہ کھانے پینے کے تھا پانی، لیکن اگر آپ اور دیکھیں گے تو سب سے بڑی جو نعمت ہے اللہ کی وہ کون ہے؟ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بھائی سب سے بڑی نعمت، اگر وہ نہ ہوتے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کی معرفت بھی نہیں رکھ سکتے تھے اگر وہ نہ ہوتے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اللہ ہے یا نہیں ہے، اللہ کا وجود ہے یا نہیں ہے۔ یہ بتایا کس نے؟ کیونکہ اللہ آ نہیں سکتا تو اس نے کس کو بھیجا؟ اپنے حبیب کو بھیجا، اور اپنا نمونہ بنا کر کے بھیجا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان میں آ نہیں سکتا تو میں اپنے حبیب کو اپنا نمونہ بنا کر کے بھیج رہا ہوں، اس کو دیکھتے جاؤ، میری معرفت حاصل کرتے چلے جاؤ۔ صلوات پڑھے محمد اور آلہ۔ اور میں تمام چیزوں کو چھوڑ کے، حضور کے تمام صفات کو چھوڑ کے صرف ایک صفت بیان کرتا ہوں، اور اس کا اثر اور فائدہ بھی آپ کے سامنے کہ حضور کا اخلاق کیسا تھا۔ ایک صفت بیان کر رہا ہوں، سارے صفات چھوڑ رہا ہوں۔ بھائی وہ تو مجسمہ ہی تھے سارے صفات کے، ایک صفت اخلاق، جن کے اخلاق کو دیکھ کر کے لوگ کلمہ پڑھ لیتے تھے۔ یہودی عورت کلمہ پڑھ لے، دشمن کلمہ پڑھ لے، اخلاق محمدی ہے کہ نہیں؟ آپ نے حاتم طائی کا نام سنا ہے؟ کون تھا حاتم طائی کا نام سنا ہے؟ کون تھا؟ نہیں سنا ہی دیا۔ حاتم طائی عرب کا ایک مالدار اور امیر ترین انسان تھا، جس کی سخاوت کیا یہ ذکر ملتا ہے کہ اس نے 40 در بنائے تھے۔ اب آگے بات ذہن میں، اور ہر در سے ایک ہی سائل اگر 40 در سے آئے تو اسی سائل کو، ابھی اور بات ہے کہ کسی نے کہہ دیا یہ حاتم طائی کا کمال تھا اور یہ میرے مولا کا کمال ہے کہ میرے مولا نے ایک ہی در سے فرمایا کہ اتنا دے دو کہ 40 دروازے تک آنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ یہ عمل تھا نا، میرے مولا کی یہ صفت تھی، تو سخی تھا۔ اچھا میں ایک سوال یہ کروں کہ وہ مسلمان تھا کہ نہیں؟ دیکھیے مطلب مجھے بھی آپ اپنے ہی جیسا سمجھیے، میں کسی کو شرمندہ نہیں کروں گا، غلط ہوگا صحیح ہو جائے گا۔ حاتم طائی مسلمان تھا کہ نہیں؟ نہیں تھا۔ یہ اسلام سے سرکار دو عالم کے آنے سے پہلے کا تھا،
یاد رکھیے گا یہ حاتم طائی ابھی اسلامی حکومت قائم نہیں ہوئی تھی، یہ اس سے پہلے کا تھا، اور عرب میں طوائف الملوکی کا دور تھا، مطلب تھوڑا سا امیر ہو جاتے تھے، تھوڑا دبدبہ ہو جاتا تھا تو باج یعنی کیا کہیں گے اس کو ٹیکس، وہ ٹیکس لینا سب سے شروع کر دیتا تھا۔ 1/4 100 روپے میں کتنا 1/4 کتنا ہوا 120 مطلب 25 اتنا ٹیکس لیتے تھے یہ سب، تو پیسہ تو آئے گا نا پھر۔ یہ بت پرستی کرتے تھے، اب سن لیجئے، اسلام مسلمان نہیں تھے، اسلام سے پہلے کے تھے، یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ وہ جب مر گیا تو اس کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا عدی ابن حاتم۔ عدی ابن حاتم جو تھا یہ اپنے باپ کے مذہب پہ نہیں چل رہا تھا، بلکہ یہ نصرانی تھا۔ نصرانی سمجھتے ہیں؟ عیسائی۔ لیکن عرب والوں سے اس نے اپنے آپ کو چھپا کے رکھا تھا، یہ کسی کو نہیں بتایا تھا کہ میں عیسائی ہوں۔ اپنے باپ کی جگہ جب وہ آیا حاتم طائی کے مرنے کے بعد، عدی آیا ہے، عدی ابن حاتم آیا، تو اس نے بھی وہی کام کرنا شروع کر دیا۔ دولت تو تھی، ٹیکس لینا شروع کر دیا۔ اور جب اسلام آیا، سرکار دو عالم کا ظہور ہوا، تو یہ اسلام سے اور سرور کائنات سے بہت زیادہ نفرت رکھتا تھا، کرتا تھا۔ کون؟ حاتم طائی کا بیٹا عدی ابن حاتم۔ اور اتنا خوف زدہ رہتا تھا کہ کب ایسا نہ ہو جائے کہ لشکر اسلام آئے اور مجھے اسیر کر لے، اریسٹ کر لے، گرفتار کر لے۔ تو اس کا ایک غلام تھا، اس نے غلام سے یہ کہہ رکھا تھا کہ ہر وقت اونٹ جو ہے وہ تیار رکھنا، گھوڑا تیز رفتار، اور تم نظر رکھنا کہ لشکر اسلام آ تو نہیں رہے۔ جیسے ہی لشکر اسلام آئے مجھے آ کے خبر دینا، اور تیز ترار گھوڑا میرے لیے تیار رکھنا، تاکہ میں فل تیاری، ہر وقت اونٹ اور اونٹنی اور گھوڑے اس کے دروازے پہ تیار رہتے تھے۔ یہ مدینے کے باہر کا واقعہ ہے۔ اور سرکار دو عالم کہاں تھے؟ مدینے میں۔ اس کو پتہ چل چکا تھا، اسے معلوم تھا کہ جو میں کام کر رہا ہوں وہ اسلام کے خلاف ہے۔ اس کی ایک بہن بھی تھی، یعنی حاتم طائی کے 2 بچے، ایک عدی ابن حاتم اور اس کی بہن، اس کی بیٹی جو تھی حاتم کو، اس کا نام تھا صفانہ، صفانہ بنت حاتم۔ دونوں وہاں رہتے تھے۔ ایک دن آ کر کے اس کے نوکر نے یہ خبر دی کہ حضور لشکر اسلام آ رہا ہے، مسلمانوں کا لشکر ان قریب آنے والا ہے۔ وہ اس نے فوراً سامان جتنا لا سکتا تھا، ٹرک تھوڑی تھا اس زمانے میں، اونٹنی گھوڑے یہی تو تھے، جتنا سامان وہ لا سکتا تھا اس کو اوپر لادا، اور اپنی بیوی بچوں کو لیا اور فرار۔ لشکر اسلام آیا، پتہ چلا کہ عدی تو بھاگ گیا۔ لشکر اسلام اس کی بہن صفانہ تک پہنچے، صفانہ کو اپنے ساتھ کیا اور مدینہ لے آئے۔ صفانہ اس کی بہن کو مدینے میں جب لے کے آئے تو اللہ کے رسول نے مدینے کے باہر ایک 4 دیواری تھی جہاں کے اوپر سارے قیدیوں اور کنیزوں کو رکھا جاتا تھا۔ ہم لوگ اپنے زمانے کی جیل کہیں گے اس کو، جبکہ وہ جیل بند نہیں تھی، وہ ایک 4 دیواری تھی، وہاں رکھتے تھے، وہاں کھانا دیا جاتا تھا۔ اللہ کے رسول کا یہ کام تھا کہ روزانہ وہاں جاتے تھے سب سے ملنے کے لیے، قیدیوں سے۔ جیسے ہی صفانہ دیکھا کہ رسول آئے ہیں، وہ دوڑ کے رسول کے پاس آئی اور آ کر کے کہتی ہے
کہ میرے بابا کا سایہ سر سے اڑ گیا، یعنی حاتم طائی مر چکا، میرا جو سرپرست تھا وہ مجھے چھوڑ کے بھگ گیا، اب تو آپ ہی ہو جو کچھ میرے لیے، آپ میرے اوپر احسان کرو، آپ کا خدا آپ پر احسان کرے گا، یہ جملے اس کے۔ تو رسول نے پوچھا کہ تمہارا سرپرست کون ہے؟ کہا عدی بن حاتم۔ کہا وہی عدی بن حاتم جو خدا اور رسول کے خوف سے بھاگ گیا ہے۔ بھئی یہ جواب دیا اور آپ چلے گئے، کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر دوسرے دن اللہ کے رسول آئے، پھر صفوانہ نے دیکھا کہ آئے ہیں رسول، پھر وہی بات رکھی کہ پیدرم فوت کر دے وہ سرپرستم فرار کر دے، تو بر من منت کن اور خدا بر تو منت کنت، یعنی میرا والد کا انتقال ہو گیا، میرا سرپرست بھاگ گیا، تو میرے اوپر احسان کر، خدا تیرے اوپر۔ تو پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ تیرا سرپرست وہی ہے نا جو خدا اور رسول کے ڈر سے بھاگ گیا، پھر چلے گئے۔ تیسرے دن پھر آئے، اب جب تیسرے دن آئے تو رسول کے پیچھے ایک جوان تھا، یہ صفوانہ جو تھی اب تیسرے دن سوچ رہی ہے کہ اب ان سے کچھ کہنا بیکار ہے، وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھی، تو اس نے دیکھا کہ رسول کی پشت پہ ایک جوان تھا، اس جوان نے اشارہ کیا کہ صفوانہ آگے بڑھ، اور آگے بڑھ کے اپنا مدعا بیان کر۔ وہ دیکھ رہی تھی صفوانہ جوان کو رسول کے پیچھے، فوراً آئی، وہی بات کی۔ اب آج اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہارے لیے جانے کا انتظام کرنے کا انتظار کر رہا ہوں کہ اگر کوئی قابل بھروسہ انسان مل جائے تو میں تمہیں تمہارے بھائی کے ساتھ کے پاس پہنچا دوں۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ 2 دن سے کوئی جواب نہیں، آج کیا جواب دے رہے ہیں؟ مجھے ایک تلاش ہے ایسے آدمی کی جس کے اوپر مجھے پورا بھروسہ ہو کہ جو تمہیں تمہارے بھائی تک پہنچائے۔ اس کا بھائی کہاں بھاگا تھا؟ شام بھاگ گیا تھا، اور نصرانیوں کے جھرمٹ میں جا کے رہ رہا تھا۔ تو وہ صفوانہ اپنے کچھ لوگوں سے پوچھتی کہ میرا بھائی یہ بتا دے، وہ جو محمد ابن عبداللہ کے پیچھے پشت پہ جو جوان کھڑا ہے اس کا نام کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ مشکل کشا علی ابن ابی طالب ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد آج یا علی آگے مدد کرنے کے لیے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوئی ہے۔ اب اس کو پورا بھروسہ ہو گیا، اس نے فوراً رسول نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرا ایک قبیلہ آیا ہے، قافلہ آیا ہے اور مجھے لے کے جائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے کیا کیا؟ ایک سواری کا انتظام کیا، اس صفوانہ کے لیے بہترین کپڑے کا انتظام کیا، سفر کے خرچے کا پیسے کا انتظام کیا، ساری چیزیں اس کو دے اور اس قافلے کے ساتھ لا کر کے روانہ کیا کہ اس کو عزت اور آبرو اور احترام کے ساتھ، حفاظت کے ساتھ اس کے بھائی تک پہنچا دو۔ بس یہ پہنچ گئی، جب وہاں بھائی کے پاس پہنچی ہے، جیسے بھائی کے اوپر نظر پڑی، وہ ایک مرتبہ غصے میں کہتی ہے کہ تجھے اپنے بیوی بچے تو یاد رہے، اور میں ہی تو باپ کی اکیلی نشانی تھی، مجھے فراموش کر دیا۔ اب وہ شرمندہ ہو گیا، کہتا ہے کہ جلد بازی میں یہ سب ہوا، معاف کر دو۔ رہنے لگے۔ کچھ دن کے بعد عدی بن حاتم صفوانہ سے کہتا ہے کہ اے صفوانہ یہ بتا دے کہ محمد عربی کا اخلاق کیسا پایا؟ یہ ہے جو پورا واقعہ سنایا ہے نا، یہ ہے اس کا نتیجہ اب آ رہا ہے کہ تو وہاں 3 دن تک ان کے ساتھ رہی، ان کا اخلاق، ان کی عادت، ان کی طبیعت کیسی پائی؟ کہا جیسا بھی پایا ایسا آج تک میں نے کسی کو نہیں پایا۔ تو عدی بن حاتم کہتا ہے میں جاؤں ان کے پاس؟
میں جاؤں ملوں؟ کہاں جاؤ؟ وہ کوئی نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں۔ عدی بن حاتم آیا، سرور کائنات مسجد میں بیٹھے تھے، آیا اور آنے کے بعد ملا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ اسلام کا پیغام جو لے کے آئے ہیں تو یہ اپنے آپ کو بادشاہ اور حاکم بنائیں گے، سمجھ رہے؟ یہ ذہنیت اس کی ہے، کیونکہ جو جیسا ہوتا ہے ویسے سوچتا ہے۔ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ دنیاوی حاکم ہوں گے تو انداز کچھ اور ہوگا ان کی زندگی کا، لیکن جب آیا مسجد نبوی میں دیکھا کہ سب فرش کے اوپر چٹائی پر بیٹھے ہیں اور وہ بھی بیٹھے، وہ بھی بیٹھ گیا۔ اللہ کے رسول نے اس کو گلے لگایا۔ وہ اس فراق میں ہے، وہ تلاش کر رہا ہے کہ دیکھو یہ واقعی نبی ہیں یا دنیاوی لالچ ہے۔ وہ اس نظریے سے آیا ہے کہ اگر یہ واقعی نبی ہوں گے تو میں مسلمان ہو جاؤں گا، یہ بھی یہ سوچ کے آیا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا چلو اب گھر چلتے ہیں۔ جب گھر چلنے لگے تو راستے میں ایک ضعیف، کمزور، لاغر ایک خاتون ملی اور وہ بالکل آ کے رسول کے سامنے کھڑی ہو گئی، سوال جواب کرنا شروع کیا۔ سوال کچھ کر رہی ہے تو اللہ کے رسول نے بہت ہی نرمی سے اس کے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں اور یہ چپ چاپ دیکھ رہا ہے۔ جب جواب سے فارغ ہو گئے تو اب یہ فیصلہ دل میں کر رہا ہے کہ یہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے۔ اگر یہ دنیاوی لالچ ان کو ہوتی تو یہ لاغر اور ضعیف عورت سے اتنے احترام کے ساتھ بات نہ کرتے۔ یہ واقعی میں اسلام کے پیغمبر ہیں، لیکن اعلان نہیں کیا اس نے۔ ابھی فیصلہ ابھی دل ہی دل میں، ابھی ایک دلیل کہا کہ ایک چیز تو مل گئی، ایک ثبوت، پھر چلے۔ اللہ کے رسول اب اس کو لے کے چلے، کہاں گئے؟ اپنے دولت خانے پہ، دولت خانے پہ کمرے میں گئے۔ رسول کے پاس ایک توشک تھی۔ توشک کس کو کہتے ہیں؟ ہاں ہاں بولیے۔ گدا، فارسی لفظ ہے توشک، تو یہاں بولتے ہیں بھائی توشک، گدے کو توشک بولتے ہیں فارسی میں، مطلب بستر وہی ایک تھا۔ اللہ کے رسول نے وہ توشک بچھایا، اس سے کہا عدی بن حاتم سے کہ بیٹھو۔ وہ کہنے لگا آپ کے ہوتے ہوئے میں بیٹھوں؟ آپ تشریف رکھیے۔ یہ اخلاق محمدی ہے، خدا کی قسم جانے قربان ہو جائے۔ ایک ہی توشک ہے لیکن عدی بن حاتم مہمان ہے، سرکار دو عالم نے اس سے کہا تم بیٹھو، کیونکہ توشک میرے گھر میں ایک ہی ہے۔ عدی بن حاتم کو توشک پر بیٹھایا اور کائنات کا امیر جو تھا وہ خاک کے اوپر بیٹھا ہے۔ یہ ہے اخلاق، یہ ہے کردار۔ سمجھ رہے آپ؟ یہ جب سارے ثبوت اس نے دیکھ لیے تو اب وہ کہتا ہے کہ اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ اسلام میں کیسے داخل ہوا جائے۔ تو اللہ کے رسول نے بتایا، کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہو اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اللہ کے رسول نے اس کے دل و دماغ کا مطالعہ کیا اور فرمایا کہ تمہارے دماغ میں یہ بات چل رہی ہے کہ تم تو ایسی عیش و آرام کی زندگی گزار رہے تھے اور اب تم مسلمان ہونے جا رہے ہو، تو اب تمہارے سامنے چونکہ مسلمانوں کی حالت جو ہے وہ ناگفتہ بے ہے، کیونکہ اسلام ابھی شروع ہوا ہے نا، تو جتنے بھی مسلمان ہو رہے تھے سب کی حالت خراب تھی۔ ایک وقت کھانا ہوتا تھا، ایک وقت فاقہ ہوتا تھا، تو اس کے دماغ میں یہ چل رہا تھا کہ مسلمانوں کی حالت اتنی کمزور کیوں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے عدی بن حاتم سے کہا یاد رکھو، خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں کہ ایک وقت
اسلامی حکومت قائم ہوگی اور اسلام مضبوط ہوگا اور سارے مسلمان مالا مال ہو جائیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل. سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس نے اقرار کیا, اس نے بتایا کہ جب میں کچھ دنوں کے بعد تو اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے, لیکن میں زندہ رہا, میں نے دیکھا کہ سارے مسلمانوں کی حالت بدلتی چلی گئی, سب خوشحال ہوتے چلے گئے جو اللہ کے رسول نے کہا. تو یہ ایک اخلاق محمدی کی جو مثال ہے, یہی اسلام اور مسلمانوں کا عقید اخلاق ہونا چاہیے. لیکن آج تو مسلمان جو ہے قہر مذلت میں پڑے ہوئے ہیں, عیاشیوں میں پڑے ہوئے ہیں. دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے انہیں کوئی پرواہ نہیں. ہو رہا ہونے دو, عیش و آرام, عشرت, نشہ. لیکن یاد رکھیں خدا کے یہاں دیر اندھیر نہیں ہے. بھائی ایک اٹھا, ان کی نصرت کے لیے آج ایک ملک اٹھا نہیں اٹھا. یہ امام حسین کا ہی کردار ہے بھائی. اس زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں, 1400 سال پہلے اسلام کو مٹانے کی ہر کوشش کی گئی کہ نہیں کی گئی؟ اور سارے صحابہ مدینے میں تھے کہ نہیں تھے؟ کون اٹھا؟ ایک ہی اٹھا نا. تو یہ حقیقت ہے, جس وقت یزیدیت سر اٹھائے گی حسین کا ماننے والا کچل کے رکھ دے گا. یہ حسین نے ہمیں درس دیا ہے. جب سن 61 ہجری میں یزیدیت نے سر اٹھایا, امام حسین یزیدیت کو کچلنے کے لیے کربلا چلے گئے. مدینے والوں کی پرواہ نہیں کیا کہ تم ہمارے ساتھ آؤ گے کہ نہیں آؤ گے. آج ایران بھی کسی کی پرواہ نہیں کر رہا ہے 57 ملک کی کہ تم میرے ساتھ آؤ گے کہ نہیں آؤ گے. نہیں آ رہا نا کوئی. امام حسین کے ساتھ بھی کوئی نہیں آیا تھا نا مدینے والا, بلکہ الٹے آگے ڈروائی رہے تھے, کہاں جا رہے ہو, قتل کر دیے جاؤ گے. بھلے الٹے یہ ڈرایا جا رہا تھا کہ آپ بھی مت جاؤ. اگر حسین رک گئے ہوتے تو پھر کیا ہوتا آج؟ اور اگر آج ایران نے جواب نہ دیا ہوتا تو آج سارے مسلمانوں کا کیا ہوتا؟ جوڑ لو نا کڑی سے کڑی. امام حسین تھے تو اسلام آج بلند ہے, ایران ہے تو مسلمان بلند ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد اور آل. بہرحال میں ختم کر رہا ہوں. امام حسین کربلا پہنچے, اسلام کو بچایا. یہ ہرا بھرا باغ جو اسلام کا ہے یہ حسین کی قربانی کا نتیجہ ہے. اسلام کے باغ کو بچا لیا, حسین نے اپنے باغ کو قربان کر دیا. ہرا بھرا باغ قربان کر دیا حسین نے اسلام کے چمن کو بچانے کے لیے. یہ صرف حسین کا ہی دل گردہ تھا اور کسی کے بس کی بات نہیں ہے. کوئی نہیں دیکھ سکتا کہ 18 سال کا بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہو اور بوڑھا باپ سرانے بیٹھا ہے. کسی میں یہ ہمت طاقت دنیا کا کوئی بھی ماموں بھانجوں کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. کوئی بھی چچا بھتیجے کو 13 سال کے بھتیجے کی لاش کو ٹکڑے نہیں دیکھ سکتا. کوئی بھی باپ 6 مہینے کے بچے کے گلے سے تیر نہیں نکال سکتا. یہ کلیجہ ہے حسین کا, فاطمہ کے لال کا. یہ فاطمہ کے دودھ کا اثر ہے اور علی کے خون کا اثر ہے. حسین نے اوف بھی نہیں کیا. حسین نے اپنا کام کر دیا, شہید ہو گئے. قافلہ اب چلا بیویوں کا, بہت مختصر. قافلہ کہاں گیا؟ بہت سے مصائب ہیں.
لیکن کیا ہے کہ 10ویں کی مجلس مجھے نہیں پڑھنے کو ملی، 20ویں کی بھی نہیں پڑھنے کو ملی، اگر ملی ہوتی تو میں پڑھتا ڈیٹیل سے، لیکن اب آج ہے مہینے کی مجلس تو اب میں وہی مسائل پڑھوں گا، بیچ والا سب چھوڑ دوں گا۔ قافلہ شام کے بازار میں پہنچا۔ سید سجاد سے جب آپ کربلا سے واپس آئے تھے شام سے، تو یہ پوچھا گیا تھا کہ مولا سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ تو سید سجاد نے کیا فرمایا تھا؟ شام، 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 3 بار کہا تھا نا، 3 بار کہا تھا نا، شام، شام کا بازار، شام کا دربار، شام کا قید خانہ۔ قافلہ پہنچا ہے دربار یزید میں، سید سجاد ہاتھوں میں ہتھکڑی پہنے ہوئے، پاؤں میں بیڑی پہنے ہوئے دربار میں لے جائے گئے، بیویاں رسک بستہ ہیں، چادروں سروں پہ چادریں نہیں ہیں، یزید ملعون کے ہاتھ میں پیالہ ہے شراب کا، ایک ہاتھ میں چھڑی ہے، سامنے تشت میں میرے مولا حسین کا سر رکھا ہے، وہ ملعون اس چھڑی سے دندان مبارک کے اوپر بے ادبی کر رہا ہے۔ ایک راس الجالوت، یہودیوں کا عالم راس الجالوت، وہ دربار میں تھا، کہتا یزید یہ سر کس کا ہے جس کے ساتھ تو بے ادبی کر رہا ہے؟ کس کا ہے؟ بتایا نہیں، وہ یہودی نہیں تھا، عیسائی تھا راس الجالوت۔ لوگوں نے بتایا یہ حسین کا، کون حسین؟ کون حسین؟ کیونکہ حسین کا نام جو ہے اس کے لیے نیا نہیں تھا، موبائلے میں نام سن چکا تھا، وہ کہتا کون حسین؟ لوگوں نے بتایا فاطمہ، علی کا بیٹا حسین، محمد عربی کا نواسہ حسین۔ اس نے اپنے سر سے پگڑی اتاری، زمین پہ پھینکا، کہا تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، ارے جس نبی کا تم کلمہ پڑھ رہے ہو اور اسی نبی کے نواسے کے سر کے ساتھ یہ بے ادبی کر رہے ہو۔ مجھے دیکھو کہ میں عیسائیوں کا ایک عالم ہوں اور میری پشت میں جناب عیسیٰ 35ویں نسل بھی تھے۔ کہاں وہ تھے اور 35ویں نسل میں آیا ہوں؟ تو میرا اتنا احترام میری قوم کرتی ہے کہ جب میں راستہ چلتا ہوں نا تو میرے پاؤں کے نیچے کی مٹی اٹھا کے لوگ اپنے گھروں میں بطور تعویذ لے کے جاتے ہیں۔ اور محمد اور حسین میں تو ابھی کوئی فاصلہ نہیں ہے، یہاں تو 35 نسلوں کا فاصلہ ہے۔ دیکھا آپ نے زمانہ کیسے بدلا تھا۔ پھر یزید نے ایک ایک بی بی کا تعارف کروانا شروع کیا، یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ کہا یہ زینب بنت علی۔ کہا یہ کون؟ کہا یہ ام کلثوم، یہ فضہ، یہ ام لیلہ، یہ رباب۔ آخر میں ایک چھوٹی سی بچی، سمجھ گئے آپ، حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ پر نظر پڑی، پوچھا یہ بچی کس کی ہے؟ کہا یہ حسین کی بڑی چہیتی بیٹی ہے، اتنی چہیتی بیٹی ہے کہ بغیر بابا کے سینے کے اس کو نیند ہی نہیں آتی۔ اچھا اتنی محبت۔ تو یزید نے ایک مرتبہ یہ اعلان کیا کہ اے سکینہ، تیرا بابا تم سے بہت محبت کرتا تھا، یہ تیرے بابا کا سر یہاں رکھا ہے اور تم وہیں سے آواز دو اور حسین کا سر تمہاری آغوش میں چلا جائے تو میں مانوں کہ تم میں آپس میں کتنی محبت ہے۔ بس عزادارو، یہ جملہ یزید ملعون کا کہنا تھا کہ سکینہ نے وہی دامن پھیلایا جو شام غریبہ میں جھل گیا تھا۔ ذرا یاد رکھو کتنی مظلومیت اور کتنی معصومیت کے ساتھ سکینہ نے دامن ارے ننھے ننھے ہاتھوں سے پھیلایا ہوگا، آواز دی بابا۔ یہ ملعون بھرے دربار میں آپ کی اور میری محبت کا
راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا، پروردگار تجھے شہدائے کربلا کا واسطہ، شہزادی کمسن سکینہ کا واسطہ اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما۔ سکینہ بنت حسین کا واسطہ ہم سب کی اور تمام مومنین مومنات کی گناہوں کو معاف فرما۔ جو غریب ہیں ان کی غربت کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو قرض دار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں تعجیل فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالح عطا فرما۔ اے پروردگار تجھے شہزادی سکینہ کا واسطہ جملہ مومنین مومنات میں جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ حاضرین مجلس میں جو بیمار ہیں اور ان کے گھروں میں جو بھی بیمار ہے، پروردگار تمام بیماروں کو صحت اور شفا و تندرستی عطا فرما۔ پروردگار تجھے بیمار کربلا کا واسطہ، بیمار اور شہزادی سکینہ کا واسطہ، مشرف بھائی، شہناز فاطمہ اور ضمیر بھائی اور ضامن رضوی اور تمام مریضوں کو جلد سے جلد صحت اور شفا و تندرستی عطا فرما۔ جو محرومین ہو چکوں ان سب کو جوارے میں معصومین میں جگہ عطا فرما۔ اے پروردگار تجھے کربلا والوں کا واسطہ جو حسین کے زائرین نجف سے کربلا جا رہے ہیں، پروردگار سب کی حفاظت فرما اور سب کی زیارتوں کو قبول فرما، اور ہم لوگوں کو بھی توفیق فرما کہ ہم لوگ بھی مولا کے زائر بن سکیں، اور ہم سب کو تمام مقدس مقامات کی زیارت کرنے کا شرف عطا فرما۔ ایران کی حفاظت فرما اور اسرائیل اور امریکہ کو نیست نابود فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار اور ان کے غلاموں میں شمار فرما۔ ماتم حسین